سامعات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اور کائنات کے ایک ایک شے کو پیدا فرمایا۔ بے شمار رحمتیں نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دنیا کی سب سے مقدس کتاب، جسے ہم قرآن حکیم یا قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، اس کتاب کی فضیلت کے موضوع پر ہے۔ وہ کتاب جو ہمارے اور آپ کے اپنے آنگن میں موجود رہتا ہے اور اللہ کے گھر مسجدوں کے اندر اس کتاب کا ذخیرہ بنا رہتا ہے۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم، قرآن مجید کسی بھاری چٹان کے اوپر نازل ہوئی ہوتی، کسی بھاری پتھر کے اوپر نازل ہوئی ہوتی، تو وہ چٹان، وہ پتھر بھی مارے دہشت کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا۔ اس کتاب کی بات آج کے خطبہ جمعہ میں کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے اور آپ کے زندگی گزارنے کا حل ہم کہاں تلاش کریں؟ شریعت مطہرہ نے ہماری اپنی زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، وہ کہاں ملے گا؟ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جیسے آپ کے اپنے گاؤں کے قریب چوراہے پر بہت تیز، بہت زیادہ روشنی ہو، اور اس روشنی کے اندر، اس روشنی میں کوئی ایک آدمی بڑے عرق ریزی کے ساتھ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو، ڈھونڈ رہا ہو، دوسرا آدمی اگر اس سے یہ سوال کر لے کہ میرے بھائی آپ اتنی عرق ریزی کے ساتھ اس روشنی میں کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو، جواب ملے گا آپ کو کہ میں ایک سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ پھر اس آدمی سے، تلاش کرنے والے آدمی سے پھر یہ سوال کر لو، کیا آپ کی سوئی یہی غائب ہوئی ہے جہاں آپ تلاش رہے ہو، چوراہے پر؟ جواب آپ کو ملے گا نہیں صاحب، میری سوئی تو میرے گھر پہ غائب ہوئی ہے۔ اب ایسے انسان کو، ایسے آدمی کو آپ کیا کہو گے؟ یا یہ سماج کیا کہے گا کہ یہ تو پاگل ہے، یہ عقل نہیں رکھتا ہے، یہ پاگل ہے اس لیے کہ اس کی سوئی غائب گھر پہ ہوئی ہے اور یہ تلاش چوراہے پہ رہا ہے۔ کیوں تلاش رہے ہو چوراہے پر؟ جواب ملے کہ سب سے زیادہ روشنی اسی چوراہے پر ہے، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ سماج ایسے انسان کو پاگل کہے گا، سماج ایسے انسان کو مجنون دیوانہ کہے گا۔ بالکل بڑی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے زندگی گزارنے کا حل ہمیں قرآن حکیم کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے، بجائے قرآن حکیم کے کہیں اور اگر ہم تلاش کریں، یہ سماج تلاش کرے، تو ایسے سماج کو آپ کیا کہو گے؟ یہ سماج بھی پاگل ہے، اس سماج کو بھی پاگل کہا جائے گا، اس سماج کو بھی دیوانہ اور کم عقل رکھنے والا کہا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے، اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگی
گزارنے کا حل جو بتایا ہے، وہ تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، وہ تو قرآن حکیم کے اندر کہا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا حل قرآن حکیم میں تلاش کرنا چاہیے، اور پیدائش سے لے کر کے وفات تک ہمارے زندگی کا ایک ایک گوشہ اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا ہے، بتا دیا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے قرآن حکیم کی شکل میں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کس کے اوپر نازل ہوئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر نازل ہوئی۔ دنیا کی ساری کتاب سے آپ یہ سوال کر لو، دنیا کی ساری کتاب سے آپ پوچھو، اے کتاب تو کہاں نازل ہوئی؟ شاید کہ دنیا کی ساری کتاب خاموش ہو جائے، لیکن وہی سوال جب ہم قرآن سے کریں گے، چاہے قرآن تو بتا تو کس کے اوپر نازل ہوئی، تو قرآن چیخ کر کہے گی کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پہ نازل ہوئی ہوں۔ وہی دنیا کی ساری کتاب سے آپ یہ سوال کر لو، یہ پوچھ لو، کیا ہے دنیا کی ساری کتابیں تم کہاں نازل ہوئی، کس رات میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی ہے، تو دنیا کی ساری کتابیں خاموش رہے گی۔ لیکن جب وہی ہم قرآن سے سوال کریں گے، اے قرآن تو یہ بتا کہاں نازل ہوئی، تو رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے، تو قرآن چیخ کر یہ کہے گی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ قرآن یہ چیخ کر کہے گی، دنیا والوں کو یہ بتائے گی، قیامت تک یہ بتائے گی، میں دن میں نہیں بلکہ رات میں نازل ہوئی ہوں، اور شب قدر والی رات میں نازل ہوئی ہوں۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہو، وہ مہینہ سال کے 12 مہینوں کا سردار بنا دیا جائے۔ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی، اور رمضان المبارک 12 مہینوں کا سردار ہے، اور یہ قرآن جس رات میں نازل ہوئی ہے، اس رات کو اللہ رب العالمین 1000 راتوں سے بہتر بنا دے۔ اور اس قرآن مجید کا لانے والا حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن مجید کو لے کر آیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو سید الفرشتہ بنا دیا، یعنی تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ فضیلت ہے قرآن حکیم کی۔ جبریل امین لے کے آئے، تمام فرشتوں کے سردار بنا دیے گئے۔ جس نبی کے اوپر نازل ہوا، وہ نبی سید الانبیاء بنا دیا گیا، تمام نبیوں کا امام بنا دیا گیا۔ اور وہی قرآن جب اس امت کے اوپر آیا، اس دنیا کے اندر آیا، ہمارے اور آپ کے بیچ میں آیا، تو قرآن مجید یہ چیخ کر کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، سال کے 12 مہینوں کے ایک مہینے میں جب نازل ہوا، اللہ نے تمام مہینوں کا سردار اس مہینے کو بنا دیا۔ لانے والے کو، قرآن حکیم کے لانے والے کو اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جس رات میں نازل ہوئی یہ قرآن، جس رات میں نازل ہوئی 1000 راتوں سے بہتر اللہ اسے بنا دیا۔ جس نبی کے اوپر نازل ہوئی امام الانبیاء بنا دیا۔ امت کے اوپر نازل ہوئی، اللہ اس امت کو خیر امت کا لقب دے دیا۔ تمام امتوں میں سب سے بہتر امت تم ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جتنی
جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، ساری مخلوقات میں یہ انسان کو، حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل قرار دے دیا۔ اور اسی قرآن کی اس دنیا والوں کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اس قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے۔ کوئی جوان، نوجوان، بزرگ بڑی مجلس میں یہ کھڑے ہو کر کے شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی مل جائے جو یہ کہہ دے کہ ہم قرآن حکیم کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ ہاں، ہماری شکوے ہیں، ہماری شکایتیں ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہماری شکایتیں ہیں کہ ہم بیمار رہتے ہیں، ہماری شکایتیں ہیں کہ بیماریاں ہمارے گھروں پہ دستک دیتی ہے، ہماری شکایتیں ہیں کہ ہم کلاس ہیں، ہماری شکایتیں ہیں کہ ہماری روزی روٹی میں برکت نہیں آتے۔ آپ کی یہ شکایتیں دور ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے زندگی کو قرآن کی طرف پلٹ کر دیکھو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، جو انسان اپنے گھروں میں، جو انسان اللہ کی کتاب قرآن حکیم کی تلاوت کرے گا، اپنے گھروں میں روزانہ اپنے زندگی کا یہ معمول بنا لے، روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی برکت سے اللہ اس کے گھروں پہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دے گا، اللہ اس کے گھروں پہ آنے والی بیماریوں کو ٹال دے گا، اللہ اس کے گھروں پہ آنے والی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ او پریشان میں گھرے لوگوں، او مصیبتوں میں گھرے لوگوں، او اپنے روزی روٹی پر بات کرنے والے لوگوں، ذرا قرآن حکیم کی تلاوت کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول کر دے گا، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے گا۔ شرط یہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کر کے دیکھو تو صحیح۔ نہیں صاحب، ہمارا پورا دن، ہماری پوری رات ایک دوسرے کو نشانہ بنانے میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ جو مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی یا اس کی فضیلت سمجھنے کی فرصت کسی انسان کو نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنے کی فرصت اس سماج کو نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کہ روزانہ ہم جب تلاوت کریں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب کسی کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن حکیم کی آیتوں کو وہ سنتا ہے تو اس کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا یا قرآن کی تلاوت سننے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا تلاوت کرنے والے کی آواز کو سنتا ہے، اللہ اس کے ایمان میں زیادتی عطا فرما دیتے ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور سماج کے لوگوں اور دنیا کے مسلمانوں، بتاؤ تو صحیح، اتنے بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، مکی مدنی علماء کرام
اسلام کا خطاب ہوتا ہے، آپ کے اپنے گاؤں میں خطبے جمعہ کے حوالے سے نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے کی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، ہمارے ایمان میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ ہمارے ایمان چینج کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے زندگیوں میں بدلاؤ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے، آپ نے، سماج نے 60 سالہ 70 سالہ 40 سالہ اسی روئے زمین پر اپنی زندگی گزار دی۔ اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی ابھی تک اپنے مذہب اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھا ہے، اپنے مذہب اسلام کو قاعدے سے صحیح طریقے سے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ مذہب اسلام ہے کیا، اسلام کا پیغام ہے کیا، اسلام کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن حکیم کیا فریاد کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کبھی کوشش ہم نے اور آپ نے نہیں کی، سماج نے نہیں کی ہے۔ آج یہ تمام باتیں ہمیں اور آپ کو فری میں مل رہی ہے، بلا مشقت کیے مل رہی ہے۔ کسی ایک عالم کو پکڑ لاؤ، کتاب و سنت کی باتیں وہ بتا دے گا، پیسے کی بدولت مل رہی ہے، لیکن اسلام کی حقانیت یا قرآن مجید کی فضیلت ان لوگوں سے آپ سوال کیجئے جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں، جنہوں نے قرآن کو جوڑ کر کے ایک نسخہ جو ہمارے سامنے تیار کر کے رکھا ہے، ایک جلد بنا کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے، 30 پارہ اکٹھا کر کے جو آج ہمارے سامنے آیا ہے، ان سے جا کر کے پوچھئے قرآن حکیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن حکیم 23 سال کے اندر نازل ہوا، 30 پارہ اس کا 23 سال میں آیا، 23 سال میں نازل ہوا۔ اگر اللہ کو نازل کرنا ہی تھا قرآن حکیم کو تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا، 30 پارہ ہمارے سامنے آ جاتا، 30 پارہ ہمارے سامنے ایک بیگ آ جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن حکیم کو 23 سال کے اندر اتارا ہے۔ یہ 30 پارہ 23 سال میں نازل کیا ہے۔ جی، جبریل امین قرآن حکیم کی آیتوں کو لے کر آتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، آپ صحابہ کرام کو سکھاتے پڑھاتے۔ جب کسی صحابہ کے سامنے آپ قرآن کی تلاوت کرتے، کوئی صحابہ چمڑے کے اوپر وہ آیت لکھ لیتے، کوئی صحابہ پتوں کے اوپر وہ آیت کو لکھ لیا کرتے تھے، کوئی صحابہ اور کسی چیز کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، زید بن ثابت نے قرآن کو دیگر حصوں میں لکھ کر کے مکمل کیا۔ حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا، عثمان غنی نے مکمل قرآن کی جلد بنا ڈالی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ صرف ہمارے اور آپ کے یا مشدوں کے طاقوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والا، اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت عبداللہ کے گھر پہ ایک خاتون آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ آپ حضرت عبداللہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ایک کمرہ تھا، گھر بہت زیادہ آج کے ہمارے اور آپ کے جیسا بڑا نہیں تھا،
وہ عورت دروازے پہ دستک دیتی ہے، حضرت عبداللہ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے، یہ عبداللہ صحابی رسول اندر چلے جاتے ہیں، دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، آپ کی بیوی اس عورت کو لا کر کے اسی جگہ بیٹھا دیتی ہے جہاں حضرت عبداللہ بیٹھے تھے۔ جب وہ عورت بیٹھتی ہے اس کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، تر ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتی ہے، جو عبداللہ کی بیوی کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے، ارے ایسی جگہ تو نے مجھے لا کر بیٹھا دی جہاں بچے پیشاب کیے ہوئے ہیں، میرے کپڑے خراب ہو گئے، میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی بیوی کہتی ہے، او میری بہن، وہ بچے کا پیشاب نہیں ہے تو کیا پانی گرا ہوا ہے؟ پانی جب گرا ہوا تھا مجھے اسی جگہ پہ کیوں بیٹھا دی؟ نہیں 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 او میری بہن، وہ پانی بھی وہاں نہیں گرا ہے۔ تو عورت کہنے لگی پانی بھی نہیں گرا ہے، بچے کا پیشاب بھی نہیں ہے، پھر وہ جگہ گیلی کیوں ہوئی؟ میرے کپڑے گیلے کیوں ہوئے؟ یہ بات تم مجھے بتاؤ۔ اب عبداللہ کی بیوی اسرار کرنے پر یہ بتانے لگی، میرے شوہر عبداللہ کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے، آپ اسی جگہ پہ روزانہ بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب بھی وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، جو زمین بھیگی ہوئی ہے، جو زمین وہ تر ہوئی ہے، وہ پانی نہیں، پیشاب نہیں، میرے شوہر کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے پر وہ روتے ہیں۔ وہ آنسو ہے جس سے تیرے کپڑے تر ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، نبی کے جانثار تھے، جو دین اسلام سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت پر اور قرآن حکیم سے اتنی محبت کرتے تھے تو ان کی زندگیاں خوشگوار رہا کرتی تھی، خوشگوار رہا کرتی تھی۔ فقیری میں بھی وہ شہنشاہ بنے رہتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، مال و دولت ہے، اچھے مکانات ہیں، ٹائلز لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم سکون میں نہیں ہیں، اطمینان ہمیں نہیں ہے، ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ آج وہ سب تعلیم، وہ ساری کی ساری تعلیمات ہم نے بھلا دیا ہے۔ جو اسلام کا پیغام ہے اس پیغام سے ہم دور رہتے ہیں، یہ سماج دور رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے قرآن حکیم کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب اگر کسی بھاری چٹان کے اوپر نازل ہوا ہوتا، مارے دہشت کے وہ بھی ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے صاحب، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتے، سناتے رہو جتنا سنا پاؤ، پڑھتے رہو جتنا پڑھ پاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ مولوی صاحب کو تو تنخواہ دی جاتی ہے، ان کا کام ہے چلانا، آج چلائیں گے ابھی ختم۔ یہ اسلام ایسے نہیں آیا ہے، شریعت کی باتیں ایسے نہیں ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور یہ دھبا اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کوئی انسان اپنے اس گناہ کی معافی تلافی نہ کرا لے، اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ ہم نے گناہ کیا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، ہمارے دل پر کالا دھبا لگ گیا،
پھر گناہ کیا، پھر کالا دھبا لگ گیا، ہمارا آپ کا پورا دل ایسے کالا ہو گیا، کبھی ہمیں فرصت نہیں ملی کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سب کچھ کرنے کی فرصت ہے، سارے کام کاج کرنے کی فرصت ہے، پوری رات جاگنے کی فرصت ہے، پوری رات کا پہرا دینے کی فرصت ہے، لیکن ایک منٹ اگر رب کے قرآن کی تلاوت کر لیں اور تلاوت کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کر لیں، اللہ میں اس مصیبت سے ہمیں دور کر دے، یقیناً اللہ رب العالمین یہ 7 آسمانوں کا سینہ چیر کے ہماری وہ دعا اللہ رب العالمین تک پہنچ جائے گی۔ لیکن وہ کام ہم نہیں کریں گے، وہ کام ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا وہاں اکٹھی ہوگی، جوان نوجوان بوڑھے بچے مرد و عورت سارے کے سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے، قرآن اللہ کی سے سفارش کرے گا، وہ قرآن جس قرآن کو جس انسان نے اس دنیا میں تلاوت کی ہوگی، وہ قرآن اللہ سے فریاد کرے گا، اے میرے مولا، اے اللہ، تیرے اس بندے نے تیری محبت کے خاطر، تیرے خوف کے خاطر، تیری محبت میں، تیرے ذکر میں مجھے یہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ، جب ساری دنیا سو رہی تھی، ساری دنیا کھیل تماشے میں لگی تھی، ساری دنیا اپنے کام کاج میں لگی تھی، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری محبت میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میری تلاوت کر رہا تھا، میرا ورد کر رہا تھا، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش تو قبول کر لے۔ یہ کون سفارش کرے گی؟ یہی رب کائنات کی کتاب قرآن حکیم اللہ سے سفارش کرے گی، اور قرآن حکیم کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے زندگی میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کی فضیلت کو سمجھیں، قرآن کی ورد کیا کریں، جتنا ہم سے ممکن ہو ہم قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں۔ بڑی پیاری کتاب ہے یہ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے آسمان سے 4 کتابوں کا نزول کیا، 4 کتابیں اتاری۔ دنیا میں اور بھی گرنتھ کی کتابیں ہیں، دنیا میں اور دیگر مذاہب کی کتابیں ہیں، لیکن اور کتابوں کے بارے میں اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، اور کتابوں کے بارے میں اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ لوگوں نے توریت کو بدل ڈالا، زبور کو بدل ڈالا، انجیل کو بدل ڈالا، تو اللہ نے آخر میں قرآن حکیم کو نازل کیا اور یہ اعلان کر دیا، اللہ نے یہ اعلان کر دیا، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ نے کہہ دیا، او دنیا کی کتابوں کو بدلنے والوں، اب آخر میں تمہیں ایک کتاب دے رہا ہوں، اس کتاب کو بدل کر دکھاؤ، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری میں خود لے رہا ہوں۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کا نازل کرنے والا میں، اس کتاب کو دینے والا میں، اس کتاب کو اتارنے والا میں، اور اس کتاب کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری۔ جاؤ سارے دنیا کی کتابوں کو آگ لگا دو،
तौरेत को भी जला दो डालो, इंजीर को भी आग लगा दो, ज़बूर को भी आग जला डालो, कोई किताब खुल के सामने नहीं आएगी। हाँ, आप कुरान हकीम को भी आग लगा दो, कुरान हकीम को भी आग जला डालो, समाज के किसी एक लड़के को खड़ा करके आप कह दो वो पूरी कुरान बज़बानी समाज के सामने पेश कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जिम्मेदारी ली हिफाजत करने की, अल्लाह ने इस किताब को लोगों के दिलों में महफूज कर दिया। सारी किताबें नहीं आएगी, लेकिन कुरान एक तालिब इल्म खड़ा होकर के पूरी कुरान को आपके सामने रख देगा। सिर्फ इसलिए इसकी फजीलत यह है, कुरान हकीम की हक़ानियत की दलील यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। मुसलमानों, कहां खोए हो तुम और किस नबी के पैरोकार तुम हो, किस नबी के दामन भरने वाले तुम हो, किस नबी के तालीमात के मानने वाले तुम हो, बताओ तो सही। वक्त ज्यादा हो गया है, 2-4 और हदीसें कुरान हकीम की फजीलत की मुझे जहन में गर्दिश कर रही थी, लेकिन इंशाअल्लाह किसी और मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को कुरान हकीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुर रऊफ़ुर रहीम।